یا رب یہ التجا ہے، کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے۔ حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی اور کبریائی اور بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی و پالنہار ہے، جس کے حکم سے سورج کا طلوع و غروب کا یہ نظام، لیل و نہار کی یہ گردش، موسم کا یہ بدلاؤ اور پوری دنیا کا یہ سسٹم جس کو ہم اپنی نظروں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اسی کی قدرت اور اسی کے حکم سے جاری و ساری ہے۔ اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جسے کبھی فنا اور اختتام نہیں ہے، جو ہر قسم کی جانی، مالی، بدنی عبادات کا تنہا حقدار اور مستحق ہے۔ تمہید کے نہایت مختصر سے ان کلمات کے بعد خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مدثر کے چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین، آپ کے ارشادات عالیہ میں نے آپ کے گوشے گزار کیا ہے۔ اسی کی روشنی میں آج کا یہ خطبہ جمعہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق دے، اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت عطا فرمائے۔ ہم اور آپ اس وقت جہاں بیٹھے ہیں، یہ دنیا کا سب سے مقدس مقام ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی نظر میں اللہ کے گھر یعنی مسجدیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مقام ہے۔ اس بات کو دلوں پر نقش کر لیجئے۔ روئے زمین میں اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی عالیشان بنگلہ ہو، بے مثال گارڈن ہو، اور کیسی ہی جھیل اور ہریالیاں کیوں نہ ہوں، لیکن مسجد کا مقام، اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارے۔ دو گھر اللہ کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہیں، ایک مسجد اللہ کا گھر، دوسرا گھر جانتے ہیں؟ وہ گھر اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے جس گھر میں کسی یتیم بچے کی کفالت ہو رہی ہو، کسی اناتھ کے ساتھ عدل اور انصاف ہو رہا ہو۔ اور دنیا میں سب سے برا گھر، سب سے بری جگہ مارکیٹ، جہاں بلا ضرورت انسان جائے۔ اور دوسرا گھر جانتے ہیں کون سا ہے؟ وہ گھر جس گھر میں کسی یتیم کے ساتھ ظلم، زیادتی اور ناانصافی ہو رہی ہو، یا اس کا حق چھینا جا رہا ہو۔
خوب اچھے سے ان باتوں پر غور کیجیے۔ اور جمعے کے تعلق سے میں کہنا چاہوں گا آپ کو، اذان لگنے سے پہلے اللہ کے گھر میں جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ آپ جانتے ہیں جو کھلاڑی، جو ٹیم فرسٹ گریڈ پر آتی ہے، اچھا نمبر حاصل کرتی ہے اپنی ساری ٹیموں کو کراس کر کے، اس کو کیا ملتا ہے؟ انعام۔ اس انعام کے لیے ملک گیر پیمانے پر، عالمی سطح پر بڑے بڑے کمپٹیشن، بڑے بڑے میچز، بڑے بڑے گیمز ہوتے ہیں۔ آپ حضرات مجھ سے زیادہ اس فیلڈ میں جانتے ہیں، ماسٹر ہیں آپ۔ اللہ کے اس گھر میں جمعہ کے دن جو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، جانتے ہیں اللہ کی جانب سے اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ ایک اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب۔ کہاں؟ خانہ کعبہ میں، جہاں کی ایک نیکی ہمارے یہاں کی 1,00,000 نیکیوں کا درجہ اور مرتبہ رکھتی ہے۔ کس کو ملتا ہے یہ انعام؟ جو جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں فرسٹ نمبر پر آتا ہے۔ پیچھے کی اپنی لائف کا محاسبہ کیجئے، کبھی ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے گھر میں پہنچے ہوں؟ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کروں بڑے شارٹ میں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ جنازے میں شریک ہونے والے کو ابتدا تا انتہا 2 قیرات کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو جنازے میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے اپنے سروں پر خاک ڈالنے لگے۔ کیوں؟ افسوس کی وجہ سے، یار ہم نے کتنا اجر و ثواب ضائع کر دیا، برباد کر دیا، کاش ہم اس بات پر عمل کر لیے ہوتے تو آج 2 قیرات کا ثواب ہمارے کھاتے میں بھی نوٹ ہوتا۔ جانتے ہیں قیرات کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا صحابہ نے، مل قیراتان یا رسول اللہ، نبی اللہ 2 قیرات کا اجر و ثواب جو آپ نے بیان کیا ہے، وضاحت فرمائے یہ کیا چیز؟ آپ نے فرمایا یہ جو پہاڑیاں دیکھ رہے ہو جبل احد، اس پہاڑی کے 2 گنا برابر اجر و ثواب لے کر کے وہ آدمی لوٹتا ہے جو کسی جنازے میں شریک ہوتا ہے۔ اللہ، بخاری شریف کی حدیث کے ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر، ایک حدیث کے مطابق 5، ایک حدیث کے مطابق 6 ہے۔ اس میں میں پوری ڈیٹیل پہ نہیں جا سکتا، وقت بڑا شارٹ ہے اور مجھے بہت کچھ کہنا ہے۔ عیادت المریض و اتباع جنازہ، ایک بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جانا پلس جنازے میں شرکت کرنا۔ اپنا بھائی سلام کرے، اس کا جواب بہتر انداز میں دینا۔ بہتر جواب کیا ہوتا ہے بھائی؟ نمبر 1، سلام کرنے والے سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراتے ہوئے ملنا، حشاش و بشاش ملنا، یہ ہے بہتر جواب، نمبر 1۔ نمبر 2، سلام کرنے والے نے سلام کیا ہے آپ سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہتر جواب ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کیا ہے؟ اسلامک حقوق ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے میرے بھائیوں۔ اور چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، المسلم من سلم المسلم من لسانی و یدی۔ ایک مسلمان کا تعارف، ایک مسلمان کا انٹروڈکشن، پریچے اللہ کے نبی نے کرایا، کہا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ میری نظر میں اس وقت نوجوان طبقہ نظر آ رہا ہے مجھے۔ نوجوانوں، عہد رسالت کے ایک جوان کی بات تو آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، عرض کرتا ہے نبی اللہ مجھے کچھ ہدایت کیجئے، مجھے کچھ نصیحت کیجئے، میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں تاکہ میری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی
सुधर जाए। आपने उसको सिर्फ एक बात कहा था, जानते हैं क्या? आपने फरमाया था उसको, एहफ़ज़ लिसानक, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो, अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। एक और हदीस अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझे दो बातों की ज़मानत दे मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। गोया कि उसका रिजर्वेशन हो जाता है जन्नत में। किसका? जो दो बातों पर अमल पैरा हो जाए। दो बातें क्या हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया था, एक ज़ुबान और दूसरे शर्मगाह। बड़ी नाजुक घड़ी है ये। आज ज़ुबान की बेलगामी, अनकंट्रोल की वजह से हमारे माशरे के हालात और जो बिगड़ते हुए मामलात हैं उसमें ज़ुबान का बड़ा रोल है। बल्कि मैं तो साफ लफ्ज़ों में कहूँगा कि फितने और फसाद और झगड़े और लड़ाइयों की जितनी बुनियाद है उसकी शुरुआत, उसका आगाज़ और इंतहा जो है वो ज़ुबान की वजह से है। कितने मुख्तसर अल्फाज में अल्लाह के नबी ने फरमाया उस नौजवान को, नौजवान तुम अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो, फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। ये ज़ुबान, छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, शायद बात जल्दी समझ में आ जाए। इंसान को, इंसान की बॉडी में कोई जख्म लगता है, कोई चोट लगती है, कोई घाव हो जाता है। वो घाव क्या होता है? इलाज मुआवजे के बाद, मरहम पट्टी के बाद क्या होता है? जख्म ठीक हो जाता है, वो जख्म भर जाता है। लेकिन ये ज़ुबान के ज़रिए चलाया हुआ तीर और वो जख्म जिसके जिगर और दिल को पाश पाश करके रख देता है, जब जब इंसान उसको याद करता है, साल बीत जाते हैं, जब उस बात को याद करता है, उस घड़ी को याद करता है, उस चेहरे को याद करता है, उस इंसान को याद करता है, तो वो जख्म फिर भर जाता है, ताज़ा होने लगता है। उसको फिर वही तकलीफ जो सदियों पहले, बरसों पहले जो उसको तकलीफ पहुंची थी उसकी ज़ुबान से, वो जख्म फिर हरा हो जाता है। आप ज़ुबान की जहरीलियत और उसकी सफाकियत को समझने की कोशिश कीजिए कि ज़ुबान कितनी जहरीली चीज़ है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान को काबू में रखने की कई मौक़ों पर आपको ताकीद फरमाई है। मेरे भाई, आप कैंची की चरा मत चलाइए अपनी ज़ुबान को। कहते हैं ज़ुबां शीरी मुल्क गिरी, अगर आपकी ज़ुबान में मिठास है तो आप मुल्क के फरमा रवा बन सकते हैं, अग़यार को अपना बना सकते हैं। और अगर आपकी ज़ुबान में जहर है तो मेरे भाइयों, आपके जो दाएं बाएं आपके हवारी मवारी दोस्त अहबाब हैं वो भी आपसे किनारा करने लग जाएंगे। ज़ुबान ऐसी जहरीली चीज़ है। आप इस ज़ुबान को काबू में रखिए, ज़ुबान को कंट्रोल में रखिए, आप फलाह पा जाएंगे। एक वाक़या मैंने कुरान हकीम सूरह लुक़मान की तफसीर में पढ़ा है। लुक़मान हकीम अपने वक्त के निहायत दाना अक़लमंद इंसान थे। इनका आका, इनके मालिक ने इनसे एक दफ़ा इम्तिहान लिया इनका और कहा, मियाँ इधर आओ, क्योंकि उनके खादिम थे, नौकर थे। कहा जाओ एक बकरी ज़िबा करो, ज़िबा करने के बाद उसका जो सबसे अनमोल, कीमती और बेहतरीन पार्ट्स हैं वो लेके आओ। तो लुक़मान हकीम ने ज़ुबान और दिल ला करके अपने मालिक के सामने पेश किया। कुछ दिन बीत गए, फिर कहा एक बकरी ज़िबा करो और इसमें जो सबसे बुरी चीज़ है वो मेरे पास लेकर के आओ। लुक़मान हकीम वापस वही ज़ुबान और दिल लेकर के आए। अरे मियाँ, तुमसे कहा कि सबसे बेहतरीन जो हिस्सा है वो लेके आओ,
تب زبان اور دل لے کے آیا. پھر تم سے کہا کہ سب سے جو گھٹیا اور بری چیز ہے اس کے اندر وہ لے کے آؤ, تو تم نے زبان اور دل پیش کیا. کہا ہاں, اگر دل میں فساد اور بگاڑ آ جائے اور زبان بے قابو ہو جائے تو اس سے بری چیز کوئی نہیں ہے. اور اگر ان دونوں کو لگام دے دی جائے, اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ, جب دل میں بگاڑ اور فساد آ جاتا ہے تو سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے, اور اگر اس کی سلامتی ہے تو میرے بھائیوں پھر سارا معاملہ اچھا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ زبان اور دل. قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا. یہ نظر, یہ کان, یہ دل اللہ رب العالمین کے یہاں پوچھے جائیں گے. اس کان سے تم کیا سنتے تھے؟ گانے سنتے تھے. اس نظر سے تم کیا نظارہ بازی کرتے تھے؟ اس زبان سے تم نے کیا 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 بولا تھا؟ سورہ یاسین پڑھیے, اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. آج کے دن تمہارے منہ کو کیا لاک اپ کر دیا جائے گا, تالا لگا دیا جائے گا, تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے. کہاں سے کیا کیا کام تم نے اپنے ان ہاتھوں سے کیے تھے, اور تمہارے قدم یہ گواہی دیں گے کہاں کہاں چل کر کے گئے تھے. میرے بھائیوں, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, انعام ہے اللہ کا. آپ اس کی قدر کیجئے, اس کی حفاظت کیجئے, ان کی نگہداشت کیجئے, ان کو صحیح دشا پر آپ چلائیں گے. آپ کو اللہ نے دماغ دیا ہے, اس دماغ سے اچھے برے کو پہلے فیصلہ لیجئے, اس کے بعد اس کام کو انجام دیجئے, تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی اور کل آخرت میں بھی ہماری زندگی کامیاب اور کامراں ہو جائے گی. ایک حدیث بتا کے پھر میں اپنی چھوٹی سی ان باتوں کی طرف آپ کے ذہنوں کو لے چلتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا, اللہ کے رسول یہ بتایا جائے ہمیں جنت میں جانے کا ریزن, سبب کیا ہوگا؟ اکثر لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ کس بنیاد پر جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتلائیں. جانتے ہیں, آپ نے فرمایا تقوی اللہ و خلق حسن. جس انسان کے دل و دماغ میں تقوی ہوگا اور خلق حسن, اس کے اخلاق اچھے ہوں گے. یعنی جنت میں جانے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں, تقوی اللہ کا ڈر اور اخلاق, ہمارا سبھاؤ, ہمارا بول بتاؤ, ہمارا مزاج میں وہ ترشی اور زہر نہ ہو. یہ دو چیزوں کی بنیاد پر اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے. پھر سوال ہوا وہ کون سا کارن اور سبب ہوگا جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اکثر لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا. الفم, فم عربی میں کہتے ہیں منہ کو, منہ سے مراد زبان کی طرف اشارہ ہے. والفرج, اور شرمگاہ. آج کے اس موجودہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, پرنٹ میڈیا میں آپ دیکھیے بلاತ್ಕಾری, زناکاری کے واقعات, شاید کوئی دن گزرتا ہوگا جس میں یہ خبر نہ چھپتی ہو, نہ آتی ہو. اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجیے, ٹیلی ویژن کے چینل کھول کے دیکھ لیجیے, اور فونوں پر ہم ایک دوسرے کے گھریلو واقعات, خاندانی حالات, شہروں کے حالات, علاقے کے حالات سنتے اور جانتے ہیں. آپ ان حالات اور واقعات کو دیکھ لیجیے, آپ کے سامنے یہ تصویر بالکل عیاں ہو جائے گی. اللہ اکبر, کتنی اہم بات, کتنی نکتے کی بات پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 برس پہلے اس بات کو اوپن کر دیا تھا. آج یہ بات ہمارے نظروں کے سامنے ہے, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. آپ عالمی رپورٹس بدکاری اور زناکاری کی جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں آپ کے اس ملک ہندوستان کے اندر, کوئی منٹ ایسا نہیں جاتا ہے جس میں بلاತ್کار, زناکاری کی گھٹنا, چھیڑخانی کی گھٹنائیں اس ملک میں نہ ہو رہی. یورپ کو پیچھے چھوڑ رہا ہے آپ کا ملک ہندوستان. آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا بہت سارے ایسے واقعات ہیں. بہرحال میں اس ڈیٹیل پہ نہیں جانا چاہتا ہوں. بڑی اہم بات جو میں نے آپ کے گوشے گزار یہاں پر کی ہے, اپنی زبان کی حفاظت کی جانب, اپنی شرمگاہ کے اوپر نگاہ رکھنے کی, اس کی حفاظت کی بات, اس بات کو اپنے
ذہن و دماغ میں فٹ کر لیجیے میرے بھائیوں۔ میں نے جو قرآن حکیم کی آیت پڑھی، کیا فرمایا؟ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں جانے کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آج ہمارا کوئی عزیز، ہمارے محلے کا، ہمارے شہر کا، ہمارے علاقے کا، ہمارے ملک کا کوئی آدمی اگر جیل جاتا ہے، آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، کیا کریں گے؟ آپ ملیں گے اس سے، پوچھیں گے ارے میاں کیا کیے تھے ایسا جو پولیس تم کو اریسٹ کر لے گئی ہے، کیا ریزن ہے؟ پوچھتے نہیں پوچھتے؟ تو جہنمیوں سے جنتی لوگ پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی ہے؟ ان کے جوابات تو کئی ایک ہیں، قرآن نے بڑے شارٹ کٹ میں جو جواب نوٹ کیا ہے، میں انہی جوابات کے اوپر اکتفا کروں گا۔ قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب تو ہوگا کہ ہمارا نماز سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ لم نک من المصلین، جمعے کے نمازیوں سنو کان کھول کے، اذان کے بعد جو مسجد میں انٹر ہوتا ہے جمعے کے دن، ان کو جمعے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے، فرشتے کے ریکارڈ میں ان کی انٹری پریزنٹ نہیں ہے۔ جو پہلے آتے ہیں ان کا نام نوٹ ہو کے جاتا ہے اللہ کے یہاں، یہ جمعے میں حاضر تھے، انہوں نے جمعہ پڑھا ہے، جمعے کی جو فضیلت، جمعے کی جو اہمیت، جمعے کے جو اجر و ثواب ہے اس میں جو بعد میں آتے ہیں بعد میں رہیں، پہلے آؤ گے سکون کی جگہ، من پسند جگہ پہ بیٹھو گے، اور نہیں تو پھر جوتوں پہ نماز پڑھو گے۔ اس لیے میرے بھائیوں کیا کہا جہنمیوں نے؟ پہلا جواب ان کا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز کے قریب نہیں بھٹکتے تھے۔ میری شروعات کہاں سے تھی اس پہ بھی ذرا غور کیجئے گا۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ دنیا کے سب سے محترم مقام پر، سب سے زیادہ قابل قدر جگہ پر، تو ظاہرہ بات ہے کہ جب عبادت ہوگی آپ کی، وہ عبادت بھی سب سے اعلیٰ درجے کی ہوگی، اور پھر اس کا درجہ بھی اللہ کی نظر میں بہت ہی بلند و بالا ہوگا۔ تو ان کا پہلا جواب کیا ہوگا؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے آج ہم جہنم میں غوطہ مار رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ ولم نک نطعم المسکین، کبھی بھی غریب غربا یتیم بیواؤں پر ترس نہیں کھایا تھا ہم نے، کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا کہ یہ بھوک سے نڈھال، بھوک سے پریشان ہیں، ان کو کسی وقت خوش تو کیا جائے ایک ٹائم کی روٹی کھلا کر۔ کبھی ہم نے غریبوں کی خبر نہیں لی، کبھی ان کو کھانا نہیں کھلایا۔ لم نکن، کیا تھے؟ ہم کبھی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ دو جواب ہو گئے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسرا جواب سن لیجئے، گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ لڑاتے تھے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ ہوٹلوں میں بیٹھ کے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بلکہ مسجدوں کے باہر بھی جو بیٹھکیں ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تیری میری غیبت، بکواس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ تڑا کے لڑایا کرتے تھے، بیٹھے رہا کرتے تھے، اور وقت کی بربادی اور وقت کو ضائع کیا کرتے تھے۔ اور ایک بات اور بتائی ہے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ارے یہ مولوی ملا جو ہیں قیامت کے دن سے ڈراتے رہتے ہیں جی، کس نے دیکھا ہے لوٹ کر کے آئے؟ کس نے دیکھا ہے قبر سے کوئی عذاب ہوتا ہے وغیرہ؟ حتیٰ اتینا الیقین، یہاں تک کہ آج ہم کو کیا ہو گیا؟ یقین ہو گیا کہ واقعی صحیح کہا جاتا تھا جمعے کی خطبات میں جو ہمیں بتایا جاتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ میرے بھائیوں، اللہ کے گھروں سے جڑو، قرآن کی آیت سورہ بقرہ، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کیا کہا اللہ نے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد کروں۔ دنیا کا بھی دستور ہے، آج ہم
آپ کے یہاں کوئی فنکشن ہے تو آپ اپنے ان دوستوں کو کہ نہیں اس نے مجھے اپنی شادی میں بلایا تھا، ولیم کی دعوت دی تھی یار، اس کو بھی بلانا تو پڑے گا، کیوں اس نے یاد کیا ہے۔ اللہ کا بھی یہی دستور ہے، تم اللہ کے گھروں کو آباد کرو گے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا، تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ آج ہماری جو خستہ حالت ہے اس کا ریزن ہم اسلامی اصولوں سے، اسلامی ہدایات سے بہت دور جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم نہایت ہوشیاری کے ساتھ اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں اور اللہ کے گھروں کی طرف پلٹیں اور اللہ کے دین کی طرف لوٹیں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں میں واپس جو ہے خوشحالی آ جائے گی۔ اللہ نے سورہ منافقون کے اندر آپ دیکھیں، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے ہے۔ مومن کون ہے؟ یہ نام کے مومن جی نہیں، کام کے، کام کرو گے تو مزدوری ملے گی، کام نہیں کرو گے اور آپ چاہیں کہ ہم کو فکٹ میں فری میں مزدوری مل جائے تو میرے بھائیو دنیا میں یہ دستور نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ کل رہے گا۔ جیسا پیڑ لگاؤ گے پھل ویسا ہی ملے گا۔ اس لیے جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کو وہ یہ کہ آپ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی سوچو گے، اور انشاءاللہ العزیز جب ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ کے گھروں سے ہمارا جڑاؤ آئے گا۔ اللہ کے نبی نے جانتے ہیں کیوں کہا قبرستان کی زیارت کیا کرو؟ اس لیے وہاں کی تنہائی، دہشت، اکیلے پن کو یاد کر کے تم گناہوں سے بچو گے۔ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی ہے آج کہ ہم قبرستان جائیں کبھی، یا جنازوں میں شرکت کریں، کیا کسی بیمار کی عیادت کریں اور اس کی مزاج پرسی کریں، ان کے حالات کا جائزہ لیں۔ نہیں میرے بھائی، اور آج تو حد ہو گئی ہے۔ آج ایک باپ اپنی اولاد سے بیزار ہے، کہنا نہیں مانتی ہے اولاد، ان کو برداشت ہی نہیں ہے کوئی بات۔ نہیں میرے بھائیو، قرآن پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ تو آپ کی عقلیں ٹھکانے لگ جائیں گی۔ دو باتیں بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، جو ٹائم مجھے بتایا گیا تھا اس سے اوور ہو رہا ہوں، معاف کیجیے گا۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ مسلمانوں، اپنے اندر یہ دو خوبیاں پیدا کر لو۔ کیا دو باتیں؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے جو میں نے پڑھا ہے، بتایا اللہ نے غصے کو پی جانے کا ذہن بنائیے۔ آج معمولی باتوں پر آپ کو یہ بھی تمیز اور شعور نہیں رہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی بزرگ ہے، میرا ماما ہے کہ چاچا ہے کہ میرا باپ ہے کہ میری ماں ہے، آپ ایسے آگ بگولہ ہو جاتے ہیں اور معمولی بات کو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سب سے بڑا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے، جو غصے کو قابو میں رکھتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کیا بات بتایا انہوں نے؟ غصے کو پینے کا ذہن بنائیے۔ دوسری بات وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کیجئے۔ اگر آپ اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اور آج اگر آپ اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کریں گے تو کل اللہ رب العالمین آپ کی غلطیوں اور آپ کے گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف کرے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی غلطیاں آپ سے معاف کی جائیں؟ یقیناً ہم میں کا ہر شخص چاہتا ہے میری غلطیاں اللہ کے یہاں معاف کی جائیں۔ تو میرے بھائیوں، آئیے ہم عہد کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو من مٹاؤ، دوریاں، لغزشیں، خطائیں، دوریاں جو بنی ہوئی ہیں، آپ اس کو ختم کرنے کا پریاس کیجئے، غصے کو پینے کا ذہن بنائیے اور اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کیجئے۔ آج ماحول کیا ہو گیا ہے؟ صحیح کہا ہے اردو کے ایک شاعر نے، نہ یاروں میں رہی یاری، نہ بھائیوں میں وفاداری، محبت اٹھ گئی ساری، ہائے عجب دور آیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ایک ساتھ ایک دسترخوان پر ماجائے بھائی ایک پڑوسی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانے کو ترستا ہے، محروم ہو رہا ہے۔ یہ سب کیوں؟
ناجائز غیظ و غضب اور ایک دوسرے کے ساتھ حق تلفی اور ناانصافی کی بات ہے۔ بس میں اپنی باتوں کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غصے کو پینے والا مسلمان بنائے اور اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو درگزر کرنے کا ذہن اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے اور اسلام کی تعلیم کے مطابق جو پیغام میں نے جمعے کے خطبے میں دیا ہے کہ اللہ کے گھروں سے جڑیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔